دنیا جہان کے تمام معبودوں کی نفی کر دی ہے۔ اسی لا نے لاہور والے کی علی اجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نفی کی ہے، شہباز قلندر کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے، سخی شہباز قلندر کی نفی کی ہے، بابا فرید کی نفی کی ہے، اور ننکانے کے اندر جتنے بھی جو ان کے دراغاہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی آل ورلڈ کے اندر جتنے بھی انہوں نے معبود بنائے ہیں، یہ لفظ لا نے ہر معبود کی نفی کر دی ہے کہ لا الہ نہیں ہے، کوئی بھی آل ورلڈ کے اندر کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ الا اللہ، مگر ایک اللہ ذوالجلال کی ذات ہے جو پوری کائنات کی معبود برحق ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، نماز ہو جاتی ہے بغیر سورہ فاتحہ پڑھے، اور اکثر لوگ جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان سے تو پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھئی کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا وجہ ہے کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ دلیل دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ وہ لوگ دلیل دیتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے اعراف ہے اور آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید آپ کو بھی معلوم ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قُرِئَ الْقُرْآن، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی قرات کی جائے نا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہے تم کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور تم خاموش رہو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور تم جو ہے وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ خاموش ہو جائے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب یہ وہ لوگ دلیل دیتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ امام قرات کر رہا ہوتا ہے، اس کی قرات کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وہ یہی دلیل دیتے ہیں نا کہ بھئی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب بھی پڑھا جائے، خاموشی سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب یہ وہ لوگ دلیل دیتے ہیں۔ اب کتنی موٹی دلیل ہے، اور ہے بھی قرآن کی دلیل ہے۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کا جو شان نزول ہے نا، وہ شان نزول یہ ہے کہ بھائی یہ بات میں آپ کو پہلے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بات حل کر لیتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے جو ہے نا وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس لیے خاموشی سے ہمیں سننا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جب قاری صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ بھائی آ کے پہلے 2 رکعت ادا کرتے ہیں، بعد میں آ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو جب وہ 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا تب امام کی قرات نہیں کر رہا ہوتا؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، ہاں جی، تو اس کے بعد کوئی بھی نماز نہیں، حالانکہ فرض نماز کے سامنے نفل نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں، جواب دیں، اور ہمارے سننے والے بھی وہ جو ہے وہ اس چیز کو ضرور فالو کریں گے، کیا جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے، فجر کی نماز کھڑی ہوئی پڑی ہے، فجر کی نماز قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، کچھ احباب ہمارے پیارے بھائی ایسے ہیں، وہ آ کے پہلے 2 رکعت ادا، وہ سنت جو ہوتی ہے صبح کی، وہ آ کے 2 رکعت ادا کریں گے، اور اس میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر آ کے امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کیا تب امام جو ہے جب وہ اپنی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیا تب امام قرات نہیں کر رہا ہوتا؟ تو پھر مجھے لگتا ہے یہ اس قرآن کے جو ہے نا ساتھ یہ بات ٹکرا رہی ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ، قرآن تو خاموشی کا حکم دے رہا ہے، تو تب قرآن خاموشی کا حکم کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یا تو پھر ہم نے خرابی کی ہے، یا قرآن میں تو خرابی اللہ کا نعوذ باللہ استغفر اللہ ہے ہی نہیں ہے قرآن میں، اس کا مطلب خرابی میرے عمل میں ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، ایک اور دوسری مثال یہ ہے
کہ جب قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، کلاس لگی ہوتی ہے، حفظ کی ہو چاہے وہ ناظرۃ القرآن کی کلاس ہو، قاری صاحب کو سبق سنا رہا ہے بچہ آ کے، وہ بچہ سبق سنا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے نا، تو کیا ساری کلاس خاموش ہو جاتی ہے یا ساری کلاس اپنا اپنا سبق پڑھ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ پڑھ رہی ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا قاری صاحب کہتے ہیں بھائی خاموش ہو جاؤ بھائی سارے، اس کا سبق نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، لہٰذا قرآن نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک خاموشی کے ساتھ سنا دیں۔ ایسا ہوتا ہے ہماری مساجد میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو قرآن کی بات جو ہے وہ، قرآن تو نعوذ باللہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا، وہ حق ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے عمل میں خرابی ہے۔ اچھا پھر دیکھیں نا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میرا عمل جو ہے وہ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے، متضاد جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ بھائی ہمارا 2 رکعت پڑھ رہا تھا تب بھی امام کی قرات کر رہا تھا، تب بھی وہ آیت یہاں پہ نہیں آ رہی، حالانکہ یہ وہی دلیل دے رہے ہیں جو پیچھے جو ہے نا وہ امام کی قرات کر رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دلیل انہی کی دلیل ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تب خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جب امام کی قرات کر رہا تھا تب وہ اپنے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں تب امام کی قرات کیوں نہیں کر رہا؟ تب تو قرات کر رہا ہوتا ہے نا، تو تب خاموشی سے کیوں نہیں سنی جاتی؟ اور دلیل بھی ہونے کی ہے۔ اب میں اس کا راز جو ہے نا وہ فاش کرنے لگا ہوں کہ اس آیت کا اصل مقصد ہے کیا۔ جو خارجی لوگ تھے نا جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا، ان کا بھی اختلاف یہی کرتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت ہے ان کا جو ہے وہ معاملہ ان کے حل کرنے کی؟ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عمر بن عاص کو کیا ضرورت ہے ان کے معاملات کو حل کرنے کی؟ حکم تو اللہ، جب یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے غلط مانا لیا تھا، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھا نہیں تھا۔ سیدنا علی نے کہا تھا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن تمہارا فہم ٹھیک نہیں ہے، تم نے آیت کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہے۔ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آ کے تھوڑی نا فیصلہ کرنا ہے، چلو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اور اس میں سمجھنے میں فرق ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، یہ لفظ فَاسْتَمِعُوا آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور میں اپنے سننے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ فَاسْتَمِعُوا لَهُ سورۃ اعراف کی آخری 2-4 آیتیں ان میں جا کے دیکھیں، لفظ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لکھا ہوا ہے، اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ کو آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کا شان، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی ہے؟ اب اس آیت کو شان نزول جانچنے پڑتالنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا سورۃ المؤمن کے اندر، وہاں پر جا کے آپ کو جو ہے نا آیت ملے گی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ لا تسمعوا، نہ تم سنو، لا تسمعوا نہ تم سنو، فی القرآن، آگے آیت کیسی آ رہی ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، تم اس کے اندر شور و غل مچایا کرو، اس قرآن کے اندر شور و غل کیا کرو، شور مچایا کرو۔ کیوں شور مچایا کرو؟ اب یہ کفار ہی کہہ رہے ہیں لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافر لوگوں نے لہذا لا تسمعوا، نہ تم سنو لہذا القرآن، اس قرآن کو، وہاں پر ہے قُرِئَ القرآن، یہاں پر ہے لہذا القرآن، وہاں پر ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو تم خاموشی کے ساتھ سنو، کان لگا کے سنو، اور یہاں پر ہے لا تسمعوا، تم اس کو نہ سنو۔ الفاظ سمجھ آ رہے ہیں آپ؟ یعنی وقال الذین کفروا، یہ جو دوسری آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ اس آیت کے جواب میں نازل ہوئی آیت۔ وقال الذین کفروا کی آیت یہ جو ہے نا اس جواب میں وہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ۔ اب اس میں کفار کہہ رہے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، تم اس قرآن کو نہ سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، کان لگا کے ساتھ سنو۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے نا، کافر لوگ شور مچاتے تھے کہ یہ صحابہ ہدایت نہ پا جائیں گے،
یہ صحابہ جو ہیں ان کے اوپر قرآن اثر نہ کرے، وہ شور مچایا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فاستمعوا لہ، اس کو قرآن کو کان لگا کے سنا کرو۔ وہاں پر کفار نے کہا تھا کہ یہ لا تسمعوا کی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستمعوا لہ، تم اس کو کان لگا کے سنو۔ والغوا فیہ، یہ اب کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں شور مچایا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانصتوا، تم خاموش ہو جاؤ۔ وہاں پر کافر کہہ رہے ہیں لعلکم تغلبون، یہ سورۃ المؤمن ہے، یہاں پر کافر کہہ رہے ہیں لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم ترحمون دوسری جگہ پر، کہ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں اس آیت کو یہاں پر لا کے فٹ کرنا کہ بھئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ امت کے ساتھ دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں تو اور کیا ہے یار؟ امت کو تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے روک رہے ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ لا صلاۃ، یہ میں اپنے سننے والے سامعین کو یہی پیغام دوں گا، میری الفاظیت پہ غور کریں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، کہ لا صلاۃ، نہیں ہے کوئی بھی نماز، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، کہ جس کے اندر قرات نہیں کی جاتی، بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی جس نماز میں تلاوت نہیں ہے وہ لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اس کو بھی حل کر لیں، مولویوں نے جو نکالا ہو کہ لا صلاۃ لا صلاۃ، بھائی کون سی نماز نہیں ہے بھائی؟ اب یہ بھی میں آپ کو حل اس کا بتا دیتا ہوں۔ یہ لا جو ہے نا، یہ لائے نفی جنس ہے، اس نے جنس کی نفی، ہر نماز کی نفی کر کے رکھ دی ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہے، چاہے وہ نماز عیدین ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ نماز فجر ہے، چاہے وہ ظہر ہے، چاہے وہ رکعت، کوئی بھی رکعت ہے، چاہے وہ تہجد ہے، چاہے وہ اشراق ہے، چاہے وہ زوال ہے، چاہے وہ عصر مغرب، کوئی بھی نماز ہے، لا صلاۃ ہے، اس کی نماز اس وقت ہوئے گی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی۔ لا صلاۃ کی سمجھ آپ کو پتہ کیسے آئے گی؟ میں اپنے سامعین سننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ لا صلاۃ کو سمجھنے کے لیے آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے شروع کے اندر بھی لفظ لا ہے۔ اب یہ وہی لا ہے کہ لا نفی جنس ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ ذوالجلال کے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر یہ لا نفی جنس نہیں ہے، نے دنیا جہان کے تمام معبودوں کی نفی کر دی ہے۔ اسی لا نے لاہور والے کی، علی اجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نفی کی ہے، شہباز قلندر کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے، سخی شہباز قلندر کی نفی کی ہے، بابا فرید کی نفی کی ہے، اور ننکانے کے اندر جتنے بھی جو ان کے دراغاہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی آل ورلڈ کے اندر جتنے بھی انہوں نے معبود بنائے ہیں، یہ لفظ لا نے ہر معبود کی نفی کر دی ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی بھی، آل ورلڈ کے اندر کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہ کون ہے؟ الا اللہ، مگر ایک اللہ ذوالجلال کی ذات ہے جو پوری کائنات کی معبود برحق ہے۔ یہ وہی لا ہے جو لا صلاۃ کے شروع میں۔ میں اب ان مولویوں کو پیغام دیتا ہوں جنہوں نے عوام الناس کو سورہ فاتحہ، اور کہتے کہ وہابی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اور میرے محترم بھائیوں بات ایسی نہیں ہے۔ یہ وہابی ہیں یا دیوبندی ہیں یا کوئی بھی ہے جو ہے نا، یہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ اہل حدیث کا محتاج نہیں ہے۔ میں اسی بات کو عوام الناس کے سامنے رکھتا ہوں کہ اہل حدیث جو ہے وہ قرآن اور حدیث اہل حدیث کا محتاج نہیں ہے، قرآن اور حدیث دیوبند کا محتاج نہیں ہے، قرآن اور حدیث اہل تشیع آل ورلڈ کے اندر یہودی عیسائی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث، اہل سنت، دیوبند، بریلوی دیوبند، جتنے بھی آل ورلڈ کے اندر جماعتیں ہیں، وہ سارے کے سارے اگر محتاج ہیں، وہ قرآن کی محتاج ہے، حدیث کی محتاج ہے۔ اہل حدیث کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، دیوبند کو قرآن اور حدیث کو سمجھنا پڑے گا، قرآن حدیث نے اہل حدیث کو نہیں سمجھنا، قرآن حدیث نے دیوبند کو نہیں سمجھنا، قرآن حدیث نے حنفی، شافی، مالکی کو نہیں سمجھنا،
ان تمام آل ورلڈ کے اندر پوری انسانیت نے اگر سمجھنا ہے تو قرآن حدیث کو سمجھنا ہے۔ تو جو قرآن کا غلط معنی بیان کرے، امام الانبیاء نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جو جان بوجھ کر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے تو فرمایا وہ کیا ہوگا، پھر وہ ایسے ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا دے۔ لا صلاۃ لا الہ، لا کوئی بھی معبود ہے جس طرح اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہے، چاہے وہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہی سوال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ بھئی جب ہم امام کے پیچھے ہوں، یہ صحیح مسلم پڑھ کے بتا رہا ہوں میں اپنے پیارے بھائیوں کو، یہ کوئی اخبار سے پڑھ کر نہیں، یہ صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حنفی، شافعی، مالکی اور صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، کوئی بھی ہو، سنی ہو یا بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، صحیح مسلم کے اندر کسی کو اختلاف ہے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ضعیف حدیث ہو۔ سب کو پتہ ہے، آل ورلڈ کے علماء کو پتہ ہے صحیح مسلم کے اندر کوئی ضعیف حدیث ہے ہی نہیں ہے، اور یہ صحیح مسلم کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو تب ہم کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اقرأ فی نفسک، تو اس کو اپنے دل میں پڑھے گا۔ اب دل میں پڑھنے سے مراد خاموشی سے کھڑے رہنا نہیں ہے کہ دل میں ہو رہی ہے فاتحہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرمایا اقرأ فی نفسک، اب یہی جو ہے ہم آیت اٹھا لیں دوبارہ پھر وہی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اسی آیت کے آگے لکھا ہوا ہے، یہی آیت کیا وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، اللہ تعالیٰ نے بھاگنے دیا ہی نہیں، اللہ کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفیت کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا، امام الانبیاء کی احادیث نے، قرآن کی آیات نے آل ورلڈ کے ان علماء، دیوس علماء کا جو لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے روکتے ہیں، امام الانبیاء نے ان کی کمر کو توڑ کے ان کے دلائل کو جلا کے راکھ کر دیا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا انہوں نے یہ شور مچانا ہے کہ تم دل میں سورہ فاتحہ، ان کا یہ بھی استدلال کرنا کہ خاموشی کے ساتھ دل میں پڑھتا رہے، زبان حرکت نہ کرے، خاموشی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی آیت میں آگے والی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کس سے آگے والی آیت وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، وَاذْكُرْ، تم ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں، تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اب ذکر جب بندہ اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے، آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب آپ رات کو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پھر آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں نا، دل میں پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ امام کے پیچھے پڑھ کھڑے ہیں آپ، امام پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ پڑھے آرام سے، دل میں پڑھنے کا مطلب ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو لا صلاۃ، آپ کی نماز نہیں ہے۔ اب اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے میرے بھائی کا، سامعین کا، وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمارا یہ سوال ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ قرآن حدیث کی انشاءاللہ روح سے اس سوال کا جواب دیں۔